الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ آل عمران کی 153 آیت سے ہم مطالعے کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سلسلہ بیان وہی ہے کہ احد میں جو وقتی ہزیمت اٹھانا پڑی یا ایک طرح کا نقصان اٹھانا پڑا، اس سے جو مسائل پیدا ہوئے ان میں اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور اپنے قانون کی وضاحت کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، یاد کرو وقت جب تم بھاگے جا رہے تھے۔ اصعاد فی العطف کے محاورے سے یہ فعل بنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے منہ اٹھا کے جس طرف رخ کیا بھاگ کھڑے ہوئے۔ اذ تصعدون ولا تلوون علی احد، یاد کرو جب تم بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ اس وقت کی تصویر کشی کی ہے، یعنی جب وہ ہزیمت ہوئی، جب وقتی نقصان اٹھانا پڑا، جب ایک آزمائش مسلمانوں پر آئی، تو اس وقت ان لوگوں کا کیا معاملہ ہوا جو اب باتیں کر رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ ذرا وہ وقت یاد کرو جب تم بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہے تھے۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور اللہ کا پیغمبر تمہارے پیچھے ایک دوسری جماعت میں کھڑا ہوا تمہیں پکار رہا تھا۔ یعنی اس وقت ایک تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایسے ان کے پاؤں اکھڑے کہ نہ ان کو یہ یاد رہا کہ اللہ کا پیغمبر ان کے درمیان میں موجود ہے، نہ یہ یاد رہا کہ اللہ کی نصرت کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ بس ایک افتاد پڑی اور وہ نکل کھڑے ہوئے۔ دوسری طرف کچھ لوگ تھے کہ جو پیغمبر کے ساتھ بڑی استقامت سے کھڑے رہے، تو یہ اس جماعت کا ذکر کیا ہے۔ یعنی ذرا وہ منظر اپنی نگاہوں کے سامنے لاؤ، مڑ کر دیکھو کہ اس وقت کیا ہوا تھا۔ تم بھاگ کھڑے ہوئے، تم میں سے کسی کو پیچھے مڑ کر دیکھنے کا ہوش بھی نہیں تھا، اور پیغمبر تمہارے پیچھے ایک دوسری جماعت میں کھڑا تمہیں پکار رہا تھا جو اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ تو اس موقع پر فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا۔ یہ جو غم پر غم پہنچایا کے الفاظ آتے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ غم ہے جو مسلمانوں کو اس وقت پہنچا جب یہ افواہ اڑا دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید کر دیے گئے۔ یعنی ایک وقت ایسا آ گیا تھا، اس کا ذکر تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں ہے، اور قرآن کی اس آیت سے بھی اس کا اشارہ نکلتا ہے، اس لیے کہ اس میں یہ فرمایا ہے کہ تم اس طرح بگٹٹ بھاگے چلے جا رہے تھے کہ تمہیں اپنے داہنے بائیں کا ہوش نہیں رہا تھا کہ تم ذرا مڑ کے دیکھ سکتے کہ کون ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کا رسول تمہیں پکار رہا تھا پیچھے سے کہ اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، اور تم اس کی طرف بھی دیکھنے کا ہوش نہیں رکھتے تھے۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ایک غم تو اس ہزیمت کا تھا جو پہنچا، اور ایک یہ غم پھر پہنچا، یعنی جس میں یہ افواہ اڑ گئی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو ارشاد فرمایا اصابکم غمًا بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون۔ یہ قرآن مجید نے ایک بڑا ہی غیر معمولی فلسفہ بیان کیا ہے۔ یہ فرمایا کہ یہ جانتے ہو کہ یہ کیوں ہوا، یعنی اس طرح پے در پے مصیبت کیوں آئی۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ایک مصیبت آ گئی، چلے لوگ اس سے نکلتے ایک دوسری آتی، لیکن کبھی کبھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ عام آدمی بھی بیان کرتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مصیبتیں شروع ہوئی ہیں تو اب وہ کہیں تھمنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ یعنی ایک مصیبت آتی ہے، پھر دوسری آ جاتی ہے، پھر تیسری آ جاتی ہے۔ وہ جو فارسی میں کہا جاتا ہے کہ آسمان سے جو بلا اترتی ہے آ کے پوچھتی ہے کہ انوری کا گھر کہاں ہے، تو یہ صورتحال بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے کہ خانہ انوری کجا باشد۔ تو مسلمانوں کے اس اوپر بھی اس وقت اسی طرح کی افتاد آ پڑی کہ ایک طرف یہ معاملہ ہوا، پھر دوسرا معاملہ ہوا، پھر تیسرا ہوا، یہاں تک کہ یہ افواہ اڑ گئی کہ ظاہر ہے کہ اس سے بڑا کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا تھا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ تو فرمایا کہ جانتے ہو کہ یہ ہم نے کیوں کیا، تاکہ اس امتحان سے جب تم گزر جاؤ اور اس کے پھر نتائج نکل آئے اور تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ سارے معاملات کس قانون کے تحت ہوتے ہیں، تو پھر کبھی اس طرح کی بزدلی کا تم سے صدور نہ ہو۔ فرمایا لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم، تاکہ پے در پے ان امتحانوں سے گزرنے کے بعد کسی چیز کے ہاتھ سے جانے اور کسی مصیبت کے آنے پر تم کبھی رنجیدہ خاطر نہ ہو۔
لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے ابتلا اور مصیبتوں سے گزر کر یہ حقیقت تم پر واضح ہو جائے کہ دنیا اصلاً کھونے اور پانے کی نہیں بلکہ امتحان کی جگہ ہے۔ یعنی یہی وہ اصل میں بنیادی فلسفہ ہے کہ جو انسان کو پابرجا بھی کرتا ہے، کھڑا بھی کرتا ہے، اور ایک مختلف نوعیت کا انسان بنا دیتا ہے۔ یعنی اگر تو دنیا ایک ایسی جگہ ہے کہ جس میں کھونا بھی ہے پانا بھی ہے، اور یہ کھونا اور پانا ہمیشہ کے لیے ہو گیا ہے، تو پھر تو آدمی کو رنجیدہ بھی ہونا چاہیے، پھر آدمی کو خوش بھی غیر معمولی ہونا چاہیے۔ تو یہ دوسری جگہ بھی بتایا ہے کہ تمہیں اس طرح کی مصیبتوں سے گزار کر، امتحانوں سے گزار کر، جب اللہ بار بار توجہ دلاتا ہے کہ یہ امتحان کی جگہ ہے، میں نے اس کو فضل و نعمت کے لیے محض نہیں بنایا، میں فضل کرتا ہوں، میں عنایت کرتا ہوں، میں نعمتیں بھی دیتا ہوں، لیکن یہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ جس قانون، جس اسکیم کے مطابق ہو رہا ہے، وہ اسکیم امتحان کی اسکیم ہے۔ یہ بات ایک مرتبہ واضح ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ چیز پیدا ہوتی ہے جس کو قرآن نے یہاں بیان کیا کہ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، یعنی پھر مصیبت کے آنے اور کسی چیز کے ہاتھ سے جانے پر آدمی رنجیدہ خاطر نہیں ہوتا۔ دوسری جگہ اسی مضمون کو بیان کیا اور یہ فرمایا تاکہ تم کسی چیز کے ملنے پر بھی جشن نہ منانے لگ جاؤ۔ یعنی اگر ملی ہے تو یہ سمجھو کہ یہ کوئی بہت بڑا انعام نہیں ہے، یہ خود ایک امتحان ہے، ملنا بھی امتحان اور کھو جانا بھی امتحان۔ تو یہ بات تم پر واضح ہو جائے کہ دنیا اصلاً کھونے اور پانے کی نہیں بلکہ امتحان کی جگہ ہے، لہٰذا اس میں جو حادثہ بھی پیش آتا ہے اس کو اسی زاویہ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تمہارے اندر وہ مایوسی اور دل شکستگی کبھی پیدا نہ ہو جو انسان کے عزم اور حوصلے کو ختم کر دیتی ہے اور تم ہمیشہ پابرجا رہو۔ یعنی یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ انسان کو کوئی غم نہیں ہوگا، انسان رنجیدہ نہیں ہوگا، انسان کو تکلیف نہیں پہنچے گی، وہ انسان ہے، یہ سب ہوگا، لیکن یہ معاملات ایک دائرے میں رہیں گے۔ یعنی آنے والی مصیبت یا آنے والی خوشی، دونوں چیزیں اسے نہ آپے سے باہر کریں گی، نہ دل شکستہ اور رنجیدہ خاطر ہونے دیں گی، بلکہ خاص جگہ پر کھڑا ہو کر آدمی معاملہ کرے گا۔ اسی کی تصویر اس جگہ کھینچی ہے جہاں یہ کہا ہے کہ جن پر اللہ کی یہ عنایت ہو جاتی ہے کہ وہ اس امتحان کی نوعیت کو سمجھ لیتے ہیں، وہ پھر بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے تو یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہ محض چند الفاظ نہیں ہوتے جو ان کی زبان سے نکلتے ہیں، بلکہ یہ ان کے عقیدے کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ایک دن ہمیں اسی کے حضور میں لوٹ جانا ہے۔ تو اس اصل حقیقت پر چونکہ ان کی نگاہ ہوتی ہے، یعنی اگر دنیا میں انسان کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ اس وقت جو مصیبت آئی ہے 2 سال کے بعد اس کو لازماً ختم ہو جانا ہے، تو جس طرح یہ چیز انسان کو حوصلہ دیتی ہے، اگر وہ دنیا کے عام قانون میں اس کو سمجھ لے، اس سے زیادہ حوصلے پر بندہ مومن کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ سارے معاملات قیامت میں بالکل دوسری صورت اختیار کر لیں گے۔ تو فرمایا کہ امتحان کی نوعیت اگر تم سمجھ لو تو پھر اس کے بعد یہ چیز تمہارے اندر پیدا نہ ہو، اور چونکہ یہ چیز پیدا کرنا مقصود ہے، یعنی اب اصل بات کیا ہے کہ اصلی چیز یہ نہیں ہے کہ یہاں مارکا کیا ہوا، جنگ کیا ہوئی، تم اس میں اترے، فتح ہوئی یا ناکامی ہوئی، اصلی چیز یہ نہیں ہے، اصلی چیز تہذیب نفس ہے، تمہارے نفس کا تزکیہ ہے، تم کس جگہ پہ کھڑے ہو، اس چیز کو پیدا کرنا ہے، تمہیں اس مقام تک پہنچانا مقصود ہے کہ تم وہاں کھڑے ہو جاؤ جہاں آخرت تمہارے لیے ایک حقیقت بن جائے اور دنیا کا کھونا اور پانا اصلاً تمہارے لیے بے معنی ہو جائے۔ یہ چیز تمہارے اندر پیدا کرنی مقصود ہے، یہ واز سے نہیں ہو سکتی تھی، یہ گفتگو سے بھی نہیں ہو سکتی تھی، یہ اس امتحان سے گزرے بغیر ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تو اس وجہ سے زندگی کے اندر جو امتحان پیش آتے ہیں ان میں بھی یہی چیز حاصل ہوتی ہے، اور یہاں جب پیغمبر کی موجودگی میں یہ امتحان پیش آ گیا تو بدرجۂ اتم بتایا کہ اس سے مقصود یہ تھا۔ یعنی یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ جو معاملہ انسانوں کے ساتھ کر رہے ہیں ایک بڑے ہی نازک موقع پر اس کے فلسفے کو بیان کرتا ہے۔ فرمایا کہ پھر کیا ہوا، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، اس غم کے بعد، یعنی اس طرح غم کے بعد غم آیا، غم پر غم آیا، اس امتحان سے تم گزرے، اس طرح مصیبت پر مصیبت آئی، اس کے نتیجے میں جب یہ بالکل واضح ہو گیا کہ جن لوگوں کو اللہ نے منتخب کرنا تھا وہ ہو گئے، اس امتحان میں کامیاب رہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا اطمینان نازل فرما دیا۔ یعنی اتنی بڑی مصیبت کے بعد یہ حیرت انگیز معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک نیند کی کیفیت لوگوں پر طاری ہو گئی۔ احد کے میدان میں اس کو بیان کیے، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا،
اس طرح کے موقعوں پر کہ جب ہوش اڑ رہے ہوں اور جب آدمی کو کچھ پتہ نہ ہو کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا، اور اتنے بڑے حادثے سے لوگ گزرے ہوں، اس میں اس طریقے سے نیند کا آ جانا کوئی معمولی نعمت نہیں ہوتی. یعنی آدمی کا دماغ اڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے حواس اڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ اللہ نے تم پر اپنا ایسا اطمینان نازل کیا کہ ایک طرح سے نیند کی ایک صورت تم پر طاری ہو گئی. یغشا طائفتم منکم، لیکن صرف انہی لوگوں پر طاری ہوئی جو ثابت قدم رہے. فرمایا کہ اس موقع کے اوپر بھی ہم نے اس قانون کو جاری رکھا کہ اس کے مستحق کون ہے. اس غم کے بعد اللہ نے پھر تم پر اتنا اطمینان نازل فرمایا ایک ایسی نیند کی صورت میں، آمنتاً نعاسا یغشا طائفتم منکم، جو تم میں سے صرف ایک گروہ کے اوپر چھا رہی تھی، کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور اس وقت بھی وہ دوسرا گروہ موجود تھا، وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، جن کو اپنی جانوں کی پڑی تھی. یعنی ان لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا تھا، وہ اسی صورتحال سے گزر رہے تھے، یہ ہو رہا تھا. اور یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ خدا کے متعلق بالکل خلاف حقیقت جاہلیت کے گمانوں میں مبتلا ہو رہے تھے. یعنی وہ اس موقع کے اوپر اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ یہ سب ایسے ہی باتیں تھیں جو کی گئی، اور ہم سے مدد کے وعدے کیے گئے، اور یہ رسالت کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے. وہ ان گمانوں میں مبتلا اس وقت ہو رہے تھے. اور جو لوگ ثابت قدم رہے تھے، حالانکہ سب سے زیادہ مصیبت انہوں نے جھیلی تھی، لیکن اللہ نے ان پر کرم فرمایا، اپنا اطمینان نازل کر دیا، اور وہ سو گئے کچھ دیر کے لیے. اور فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اس موقع پر بھی اس امتحان کو سمجھا نہیں، وہ جاہلیت کے گمانوں میں مبتلا تھے. یقولون، اور ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ حل لنا من الامر من شیء، ان معاملات میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے. یعنی جب میدان میں اترنا ہوتا ہے تو ہم سے بھی مشورہ کیا جائے، ہم سے بھی رائے لی جائے. اس طرح کے موقعوں کے اوپر ہم بھی کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہیں. یعنی ایک نازک صورتحال میں پھر جس طرح پلٹ کر لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے بات کی ہوتی، پوچھا ہوتا تو آج یہ صورتحال پیش نہ آتی. تو وہ اس موقع کے اوپر یہ کہہ رہے تھے کہ ان معاملات میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے. یقولون حل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ، ان سے کہہ دو کہ اس وقت تو خدا کا پیغمبر زمین پر کھڑا ہے، معاملات سب کچھ اللہ کے براہ راست اختیار میں. یعنی اس وقت تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. یہ فیصلے تو پیغمبر کے بھی نہیں ہیں جو ہوئے ہیں، یہ فیصلے تو میرے ہیں. میں نے میدان میں اتارا ہے، میں نے فیصلہ کیا ہے، میں نے امتحان میں برپا کیا ہے. اس وقت تو تمام معاملات براہ راست میرے کنٹرول میں ہے. قل ان الامر کلہ للہ. اور فرمایا یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے دلوں میں جو کچھ چھپائے ہوئے تھے وہ تم پر ظاہر نہیں کر رہے تھے. یعنی یہ تو وہ باتیں ہیں جو زبان سے نکل رہی تھی، لیکن جو دلوں کے اندر باتیں چھپائے ہوئے تھے وہ اس سے کہیں بڑی تھیں. یقولون، وہ کہہ رہے تھے لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہ اس معاملے میں ہمارا کوئی دخل ہوتا، ہم سے پوچھا گیا ہوتا، ہم سے کوئی مشورہ کیا گیا ہوتا تو یہاں ہم آ کے نہ مرے ہوتے. یہ جو اتنا قتل ہوا ہے، اور مسلمان ظاہر 70-71 کی تعداد میں شہید ہو گئے تھے. تو فرمایا کہ وہ یہ اس موقع کے اوپر یہ کہہ رہے تھے، گویا سارا کا سارا بوجھ وہ دوسرے لفظوں میں پیغمبر پر ڈال رہے تھے کہ یہ اصل میں معاذ اللہ ان کی بے تدبیری ہے جس کا یہ نتیجہ نکلا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ تبصرہ کیا ہے کہ معاملات تمام تر میرے اختیار میں تھے، اس میں کسی کا کوئی اور دخل نہیں تھا. یہ سارا معاملہ براہ راست ہماری نگرانی میں ہوا، اور جو کچھ بھی ظاہر کر رہے تھے اس سے بڑی باتیں دل میں چھپائے ہوئے تھے. اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہمارا کوئی دخل اس معاملے میں ہوتا تو ما قتلنا ہاہنا، ہم یہاں آ کے اس طرح قتل نہ کیے جاتے. فرمایا کل، ان سے کہو لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم گھروں میں ہوتے. یعنی یہ تو تم تدبیر کی باتیں کر رہے ہو نا، کہ اگر ایسی تدبیر کر لی جاتی تو نتیجہ یہ نہ نکلتا. لیکن یہ موت و حیات کے بارے میں صحیح تصور نہیں قائم کیا تم نے. ان سے کہو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جن کے لیے اس میدان میں قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ کر رہے تھے. کوئی تدبیر بھی کامیاب نہ ہوتی، اس لیے کہ موت اور زندگی کے معاملات یہ میں نے تمہارے ہاتھ میں نہیں دیے ہوئے. تو فرمایا کہ لہٰذا اس بات کو ایک مرتبہ پھر اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ سب کچھ محض اس لیے ہوا. یعنی تم جس زاویے سے دیکھ رہے ہو کہ کوئی بے تدبیری ہو گئی، نہیں، محض اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تمہیں الگ الگ کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا. یہاں پھر وہی بات ہے کہ اگلا جو جملہ ہے وہ ایک پورے کے پورے مفہوم کو بیان کر رہا ہے لیکن الفاظ میں نہیں، تو اس کو نکال دیا ہے. لہٰذا اس بات کو ایک مرتبہ پھر اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ سب محض اس لیے ہوا
کہ اللہ تمہارے اچھے اور برے لوگوں کو الگ الگ کر دے، تمہارے کمزور لوگوں کو اور تم میں سے ثابت قدم لوگوں کو الگ الگ کر دے۔ اور فرمایا کہ اس لیے ہوا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِهِمْ، جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے اس کو اللہ پرکھے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کے کھوٹ چھانٹ دے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یعنی یہ سب کچھ نمایاں کر دیا جائے تاکہ تم میں سے کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، یعنی اللہ کو کچھ معلوم نہیں کرنا تھا، لیکن ان چیزوں کو نمایاں کر دینا، الگ کر دینا، ان کو واضح کر دینا مقصود تھا۔ فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، تم میں سے جو لوگ دونوں گروہوں کی مٹ بھیڑ کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے، یعنی احد کے دن جس وقت یہ واقعہ پیش آیا، اور کچھ کمزور قسم کے لوگ مسلمان عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی شرارتوں سے متاثر ہو کر ابتدا ہی میں الگ ہو گئے تھے۔ یعنی یہ تو دوسرا گروہ ہے جس پر بحث ہو رہی ہے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے ابتدا ہی میں اختلاف کیا اور الگ ہو گیا، ایک میدان میں اترا اور جب یہ افتاد پڑی تو تب اس نے اس طرح کی باتیں کی۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ دونوں گروہوں کی مٹ بھیڑ کے دن پیٹھ پھیر گئے تھے، یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، وہ کیوں مٹ بھیڑ کے دن پیٹھ پھیر گئے، کیوں اس سعادت سے محروم ہو گئے، کیا وجہ ہوئی؟ اب آدمی کہتا ہے نا کہ دیکھیے جی مسلمان تھے، نیک عمل کرتے تھے، اچھے لوگ تھے، اتنی بڑی سعادت کا موقع آیا اور عین وقت پر کمزوری دکھا گئے، کیا وجہ ہوئی؟ فرمایا نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ اب یہ اس دوسرے پہلو کو لیا، فرمایا جو لوگ اس دن پہلے ہی مرحلے میں الگ ہو رہے تھے ان کی اس لغزش کا سبب جانتے ہو کیا تھا؟ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، اس موقع پر تو شیطان نے ان کو ورگلایا، لیکن شیطان نے کیا آ کے ورگلایا اور وہ ٹھیک کھڑے تھے؟ نہیں، ان کے جرائم اور گناہوں کی پاداش میں یہ سزا ان پر مسلط ہوئی کہ ہم نے شیطان کو موقع دیا کہ اس وقت ان کے قدم ڈگمگا دے۔ تو یہ پھر اس قانون کی طرف اشارہ کیا کہ جب کوئی گروہ اپنا نہیں کر پاتا یا کوئی فرد اپنی حفاظت نہیں کر پاتا تو پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ شیاطین کے سپرد کر دیا جاتا ہے، یعنی ابتدا انسان کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک خاص درجے تک مہلت دینے کے بعد پھر یہ معاملہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب آدمی ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، استقامت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، صحیح ارادے کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، تو کچھ دیر کے بعد اگر پھر لغزش بھی اس کے پاؤں میں آئے تو فرشتے سنبھال لیتے ہیں۔ اسی کو بیان کیا ہے سورہ یوسف میں کہ جب ایک بڑی نازک صورتحال یوسف کے لیے پیدا ہو گئی جس میں کسی عام انسان کے لیے بچنا ممکن نہیں تھا، تو ہماری برہان نازل ہو گئی، اس لیے کہ وہ پہلے اپنے کردار کی حفاظت کرنے میں اپنا کمال دکھا چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دنیا کے اندر بھی کچھ جزا و سزا اس طرح ہوتی ہے کہ آدمی کے غلط ارادوں کے بعد اس کی باگ شیطان کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے، اور آدمی کے صحیح ارادوں اور صحیح اقدامات کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہاں اس قانون کو بیان فرمایا کہ اس وقت جب یہ ہوا تو پہلے ہی مرحلے میں جو لوگ پیچھے ہٹ گئے اور منہ پھیر گئے اور پیٹھ پھیر کر اپنے گھروں میں چلے گئے، ان کی اس لغزش کا باعث یہ تھا کہ ان کے گناہوں کی شامت سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے۔ یعنی وہ پہلے ہی سے اپنے دلوں کے اندر جو ذوف رکھتے تھے، پیغمبر سے جو دشمنی رکھتے تھے، ایمان کے معاملے میں جو تردد رکھتے تھے، یہ اس کے نتائج تھے جو اس موقع پر نکل آئے۔ اور فرمایا کہ اس کے باوجود یعنی یہ ہوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، پھر بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ یعنی اس سب کچھ کے باوجود جب تھوڑا سا رجوع پیدا ہوا اور تھوڑی سی ندامت پیدا ہوئی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اور فرمایا کہ وَاللَّهُ غَفُورٌ حلیم، اللہ بخشنے والا ہے، وہ بڑا بردبار ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جلد بازی میں معاملات کر دیتا ہے، بڑی بردباری کے ساتھ یہ سارے معاملات وہ دیکھتا ہے۔ یہ قرآن نے اپنے اس اصول کو واضح کر دیا ہے کہ ان کی کچھ پچھلی غلطیاں اور پچھلے گناہ تھے جن کے سبب سے شیطان انہیں گمراہ کرنے میں کامیاب ہوا۔ گناہ سے گناہ جنم لیتا ہے، اور شیطان کے داؤ انہی لوگوں پر زیادہ آسانی سے کارگر ہوتے ہیں جن کے اندر گناہ کی جڑ موجود ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ جب آدمی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کو دل میں جگہ نہ پکڑنے دے، بلکہ استغفار اور توبہ نصوح کے ذریعے سے اس کا استحصال کر دے۔ یعنی گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، ایک آدمی رجوع کر لیتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے ڈال دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بالکل پاکیزہ بنا دیتے ہیں اور شیاطین کے حوالے نہیں کرتے۔ آدمی گناہ کے پودے اگاتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ کھیت بنتے ہیں اور باغ لہلہا اٹھتے ہیں،
اس کے بعد پھر شیطان کے لیے وہاں پہ آ کے ڈیرا جمانے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی، اور پھر وہ شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے۔ تو یہاں ان لوگوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ یہ معاملہ ان کے ساتھ اس موقع پر ہوا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، ایمان والو ان منکروں کی طرح نہ ہو جاؤ، لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت۔ فرمایا کہ ایمان والوں ان منکروں کی طرح نہ ہو جاؤ جن کے اعزاء و اقربا کبھی سفر پر جاتے ہیں یا کسی جنگ کے لیے نکلتے ہیں اور ان کو موت آ جاتی ہے تو ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے۔ یعنی یہ تو ان لوگوں کی باتیں ہیں کہ جن کو نہ خدا پر ایمان، نہ خدا کے فیصلوں پر ایمان، جو صرف اس اسباب کی دنیا ہی میں سوچتے دیکھتے اور اسی کی بنیاد پر رائے قائم کرتے ہیں۔ تو تمہیں تو ان منکروں کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے۔ جو پیچھے ان لوگوں نے بات کی ہے اس کے اوپر اب تبصرہ کیا ہے کہ یہ سمجھو کہ یہ ایمان والوں کا رویہ نہیں ہے، یہی وہ فارق ہے۔ یہیں سے فرق واضح ہوتا ہے کہ جو شخص آخرت پر یقین نہیں رکھتا اور خدا پر یقین نہیں رکھتا وہ موت و حیات کے تمام فیصلوں کو اسباب میں دیکھے گا۔ اسباب یقیناً اپنا کام کرتے ہیں لیکن آخری فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے، اور ایمان یہی ہے کہ اس آخری فیصلے پر آدمی کی نگاہ ہو اور اس کی روشنی میں وہ اسباب کو بھی تلاش کرے اور تدابیر بھی کرے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان منکروں کی طرح نہ ہو جاؤ جن کے اعزاء و اقربا کبھی سفر پر جاتے ہیں یا کسی جنگ کے لیے نکلتے ہیں اور ان کو موت آ جاتی ہے تو ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے۔ یہ اس لیے کہ اللہ اس چیز کو ان کے دلوں کی حسرت بنا دے، یعنی یہ وہم جس میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں اس کی سزا انہیں دنیا ہی میں مل جاتی ہے کہ اپنی تدبیروں سے وہ موت کو ٹال سکتے ہیں، یہ خیال کر کے جی رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہی چیزیں ان کے لیے حسرت بنتی چلی جاتی ہیں، اس لیے کہ پھر تدبیریں کرتے ہیں اور وہ بھی ناکام ہو جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو عام طور پر اس طرح کے موقعوں کے اوپر یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر اتنے پیسے ہوتے اور فلاں ہسپتال میسر ہو گیا ہوتا اور یہ ہم نے کر لیا ہوتا تو ہم بچانے میں کامیاب ہو گئے ہوتے۔ نہیں، یہ تدبیر کرنی آپ پر لازم تھی، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اللہ ان اسباب کے ذریعے سے بہت سے معاملات کرتا ہے لیکن آخری فیصلہ موت و حیات کے بارے میں اسی کا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی مارتا اور جلاتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ کی نگاہوں میں۔ یعنی نہ صرف یہ کہ موت اور زندگی اس کے علم سے ہوتی ہے، اس کے اذن سے ہوتی ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو تمہارے کارنامے اور کرتوت ہیں اور جو کچھ تم دنیا میں اعمال کرتے ہو ان میں سے بھی کوئی چیز اس کی نگاہ سے چھپی ہوئی نہیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور اس پر مزید یہ کہ اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ گے، یعنی اللہ ہی جلاتا اور اللہ ہی مارتا ہے، جو کچھ کرتے ہو وہ اللہ کی نگاہوں میں ہے، اور اس پر مزید یہ کہ تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ گے یا مرو گے تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہیں حاصل ہوگی وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو یہ تمہارے سامنے کے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ جو دنیا یہ سمیٹ رہے ہیں یہ جانتے ہی نہیں کہ تمہارے لیے کیا نتیجہ نکلنے والا ہے، اس لیے نگاہ اس پر رکھو۔ اور فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی کہ تم مرو یا مارے جاؤ تم کو سمٹ کر جانا بہرحال اللہ ہی کی طرف ہے۔ یعنی جو حقیقتیں تمہیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے، جن چیزوں کو ہر موقع کے اوپر اپنی نگاہ میں رکھنا چاہیے ان کو بیان کیا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں۔ وہ چیزیں یہ ہیں کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، ہر چیز اس کی نگاہوں میں ہے۔ جو شخص بھی دنیا میں اللہ کی راہ میں مرے گا یا مارا جائے گا اس کو جو رحمت اور بخشش اس کے صلے میں حاصل ہونے والی ہے وہ دنیا میں جو کچھ خزانے جمع کیے جاتے ہیں ان سے کہیں بہتر ہے۔ اور یہ بات کہ خواہ یہ موت خدا کی راہ میں آئے یا خدا سے فرار ہو کے آئے، دونوں صورتوں میں حاضری وہیں ہونی ہے۔ اس لیے نہ تو موت اور زندگی کا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے اور نہ اس کے بعد یہ چیز تمہارے اختیار میں ہے کہ تم یہ کہو کہ اچھا میں تو حاضری میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہاں سمٹ کر پہنچنا ہے ہر ایک کو، کشاں کشاں جانا ہے۔ ایک دوسری جگہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، یعنی تم جب خدا سے بھاگ رہے ہوتے ہو اس وقت بھی در حقیقت خدائی کی طرف آ رہے ہوتے ہو۔ اس وجہ سے تمہیں اس سے جان چھڑانے کی تو کوئی صورت ملنی نہیں، کوئی مفر نہیں ہے اس سے۔ تو اس حقیقت کو سمجھ لو،
اور جب اس حقیقت کو سمجھ لو گے تو پھر تمہارا رویہ، تمہاری گفتگو، تمہاری بات یہ سب بالکل مختلف ہو جائے گی۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ وَقُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور تم مرو یا مارے جاؤ تم کو سمٹ کر جانا بہرحال اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اب چونکہ اس ساری گفتگو میں منافقین کا ہدف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رہی ہے، یعنی انہوں نے جو کچھ ہوا اس کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر پر، آپ کے فیصلوں پر ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ پیچھے یہ حقیقت تو واضح کر دی کہ اس وقت تو کوئی ایک معاملہ بھی ایسا نہیں ہے جو کسی دوسرے کی تدبیر سے ہو رہا ہو، سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں۔ جس وقت اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ تمام فیصلے اللہ تعالیٰ براہ راست کر رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب وہ اس مقصد کے لیے میدان میں اتارتے ہیں تو تب تو ایک ایک چیز گویا ان کی نگاہوں کے سامنے ہو رہی ہے، عمومی قانون معطل ہو چکے ہوتے ہیں اس وقت۔ تو اب چونکہ ہدف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کی طبیعت پر بھی اس سے کچھ گراں بار خاطر تو ہوئیں یہ باتیں۔ تو اب حضور کی طرف التفات فرمایا اور فرمایا کہ سو یہ اللہ کی عنایت ہے، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، کہ تم ان کے لیے بڑے نرم خو واقع ہوئے ہو۔ یعنی اس ساری صورتحال کے باوجود بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا نازک موقع تھا کہ جس میں آدمی کے دل پر کچھ نہ کچھ گزرتی ہے اور کچھ سختی بھی پیدا ہو جاتی ہے یا رویے میں بھی کوئی خرابی آ جاتی ہے، تو فرمایا کہ اللہ کی تم پر بڑی عنایت ہے، فبما رحمت من اللہ، اللہ کی بڑی عنایت، بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ان کے لیے، اس طرح کے لوگوں کے لیے، اس طرح کی باتیں کرنے والوں کے لیے بھی تم بڑے ہی نرم خو واقع ہوئے ہو۔ سو یہ اللہ کی عنایت ہے کہ تم ان کے لیے بڑے نرم خو واقع ہوئے ہو۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر تم درست خو اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ کسی ایمان پر اور کسی حقیقت کے عرفان پر نہیں کھڑے، یہ سب کے سب تمہارے پاس سے منتشر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ منافق، یہ کمزور لوگ، یہ باتیں بنانے والے، یہ جو کچھ بھی کر چکے، اللہ کی عنایت ہے کہ تمہارے اندر اس معاملے میں اس سب کچھ کے باوجود بھی کوئی سختی اور کوئی درستی پیدا نہیں ہوئی، تو اب بھی ان سے درگزر کریں۔ یعنی اس سے پہلے بھی یہ ایسے ہے کہ جیسے کسی شخصیت کی کریم النفسی کو آپ توجہ دلا کے یہ کہتے ہیں کہ یہ موقع ہے کہ جس میں کچھ نہ کچھ دل کے اندر بال آئے گا، نہیں، اس موقع کے اوپر بھی آپ ان سے درگزر کریں۔ فاعف عنہم واستغفر لہم، ان کے لیے مغفرت چاہیں۔ ظاہرہ منافقین پر جو تنقید کی گئی اس سے پہلے، تو اس کا اثر حضور پر بھی، آپ کے ساتھیوں پر یہ پڑ سکتا تھا کہ سب کا رویہ ان کے بارے میں بہت سخت ہو جاتا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عام رویہ بہت نرمی کا رہا ہے، لیکن صحابہ کرام میں سے بھی بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو ممکن ہے کہ یہ خیال کر کے کہ اچھا ان لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی، اس طرح ساتھ چھوڑا، اور اب یہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود اس منافقت سے کام لے رہے ہیں، اندیشہ تھا کہ رویہ سخت ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مرحلے پر یہ پسند نہیں کیا، یعنی الگ الگ کر لیا ہے لیکن ابھی آخری فیصلے کا موقع نہیں آیا۔ تو اب التفات کے ساتھ، محبت کے ساتھ حضور کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ جو کریمانہ طرز عمل آپ نے اب تک اختیار کیے رکھا ہے، یعنی جو آپ کا اب تک طرز عمل رہا ہے وہ نہایت کریمانہ تھا، وہی صحیح تھا۔ ابھی بھی آپ کی وہی روش قائم رہنی چاہیے تاکہ جن کے اندر اصلاح پذیری کی ادنا گنجائش بھی موجود ہے وہ اپنے آپ کو درست کر لیں۔ اس وقت بھی یہی مطلوب ہے۔ اس کے ساتھ اب کچھ ہدایتیں کی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ پہلی بات یہ کہی کہ ان کو آپ معاف کر دیں۔ اس وقت اگر یہ حدود سے تجاوز کر گئے ہیں تو آپ کی کریم النفسی کا تقاضا یہی ہے، اور ابھی اللہ کا فیصلہ بھی ان کے بارے میں یہی ہے کہ ان کو مزید موقع دیا جائے تاکہ ان کے اندر سے اگر کچھ لوگ اپنے اندر اصلاح کے کوئی داعیات رکھتے ہیں تو وہ نکل آئیں باہر۔ اللہ آخر تک یہ موقع دے گا۔ آپ کے کریمانہ رویے سے بھی یہی توقع ہے کہ آپ بھی ان کو موقع دیں گے، تو پہلی بات یہ کہ معاف کر دیں۔ واستغفر لہم، یہ بات قرآن مجید سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ پیغمبر کی موجودگی میں ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ جس میں بندے کے اندر رجوع کی کچھ نہ کچھ صورت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی غلطی کی ہے ان لوگوں نے، باتیں بھی کی ہے، تو اب یہ رجوع کریں تو فرمایا کہ آپ بھی ان کے لیے مغفرت چاہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے بھی، یعنی آپ بھی معاف کر دیں اور اللہ سے بھی ان کی معافی کی درخواست کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ،
اور معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہے، یعنی ان کو ابھی مسلمانوں کی جماعت سے بالکل کاٹ نہ دیں۔ یہ آیت اس سیاق میں آئی، یعنی اس کا کوئی تعلق مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو بیان کرنے سے نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ اس آیت کو اس کے سیاق سباق سے نکالتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس سے استدلال کرتے ہیں کہ مشورہ تو کریں گے امیر المومنین، لیکن اس کے بعد وہ رائے اپنی پر عمل کریں گے۔ یہاں یہ اس موضوع کو بیان ہی نہیں کر رہی، یہ تو یہ بیان کر رہی ہے کہ آپ ان کو معاف کر دیں، ان کے لیے استغفار کریں، اور یہ لوگ جو ہے یا مسلمانوں کی جماعت سے کاٹ نہ پھینکے جائیں، بلکہ جیسے پہلے مشورے میں شریک ہوتے ہیں، جس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ان کو اسی طرح شریک رکھا جائے، یعنی ان کے ساتھ ابھی کوئی انقطاع کا موقع نہیں آیا۔ یہ بات بھی اس سے واضح ہوئی کہ ابھی مہلت باقی ہے، اللہ کا فیصلہ آ جانے تک ان کے معاشرتی حقوق قائم رہنے چاہیے، اور عام حالات کے لیے ارباب حل و عقد کو بھی جو رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ نرمی، چشم پوشی اور عفو و درگزری کا رویہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تحسین کی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کی، کہ آپ کا کریمانہ طرز عمل، آپ کا جو عنایت کا طرز عمل، آپ کا جو محبت کا طرز عمل رہا ہے، اسی کی وجہ سے یہ جمعیت قائم ہے۔ تو اس وجہ سے یہ پہلے بھی ٹھیک تھا، جب تک اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ نہ سنا دیا جائے کہ اب ان کو کاٹ پھینکنا ہے، اس وقت تک آپ کو یہی کرنا ہے۔ اس سے یعنی قیادت کے اس رویے سے حسن ظن پیدا ہوتا ہے، اعتماد پیدا ہوتا ہے، اجتماعی نظام میں وحدت پیدا ہوتی ہے، قوت اور استحکام آتا ہے۔ سختی، سخت گیری یہ قیادت اور اجتماعی نظام کی فطرت نہیں ہے، یہ تو کسی موقع پر ہوتی ہے۔ یعنی صحت کے لیے اصل چیز غذا ہے، کسی مرض کے علاج کے لیے دوا کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ تو اگر آدمی کا حال یہ ہو کہ دوا کو غذا بنا لے تو یہ کوئی معقول رویہ نہیں ہے۔ اصل چیز نرمی، چشم پوشی، مسامحت، اصل نظام اسی پر چلتا ہے، اجتماعی زندگی اسی پر کام کرتی ہے۔ لیڈرشپ کی بھی اصل خصوصیت یہی ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا کہ اتنے بڑے واقعے کے بعد بھی ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ اپنا آخری فیصلہ سنا دے، ابھی ان کے اندر اصلاح پذیری کی گنجائش ہے۔ آپ بھی انہیں معاف کریں، ان کے لیے استغفار بھی کریں، اور مسلمانوں کی جماعت سے بھی ان کو نہیں کاٹیں بلکہ مشوروں میں شریک رکھیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان کی کمزوریاں بعد میں بھی عود کر کے آ سکتی ہیں، لہٰذا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کوئی فیصلہ آپ کر لیا کریں تو ان کی طرف نہ دیکھیں، پھر اللہ پر بھروسہ کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اس لیے کہ اللہ کو وہی لوگ پسند ہیں جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اس پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، یاد رکھو کہ اگر اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی تم پر غلبہ نہیں پا سکتا۔ وَإِن یخذلکم، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ ان سے مشورہ کریں، یہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہیں، تو اس کے بعد یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون ساتھ دیتا ہے اور کون ساتھ نہیں دیتا، ان کی بات مانی جائے یا نہ مانی جائے، دونوں صورتوں میں یہ نازک سے نازک موقع پر چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ یہ ان کی کمزوری سامنے آ گئی ہے، اس لیے آپ اس کی فکر نہ کریں، اللہ اور سچے اہل ایمان آپ کے لیے کافی ہیں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور اللہ نے آپ کی مدد کا وعدہ کر رکھا ہوا ہے، وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ ان کی طرف دیکھ کر کوئی فیصلہ نہ کریں، اللہ کے عزم پر قائم رہیں، لیکن ان کو مسلمانوں کی جماعت سے ابھی کاٹنا نہیں۔ یعنی یہاں جو صورتحال درپیش ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ تو ایک وقت میں کریں گے آ کے، اور وہ سورہ توبہ میں جا کے ہوگا کہ اب ساری جماعتیں الگ ہو گئی ہیں، اب ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ اس موقع کے اوپر تنبیہ کر دی ہے، توجہ دلا دی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ساری تقریر اسی مقصد کے لیے ہو رہی ہے کہ ان کا تزکیہ ہو، ان کی تطہیر ہو، انہیں توبہ کی توفیق ہو، یہ اپنے دلوں کے حال بہتر کریں۔ ان کے دلوں میں گزرنے والی جو صورتحال تھی اس کو بھی بیان کر دیا گیا ہے تاکہ ان کو کچھ نہ کچھ توجہ ہو جائے، لیکن ابھی کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا۔ تو فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ ابھی وہی رویہ رکھیے جو رویہ اس سے پہلے آپ کا رہا ہے، وہی کریمانہ رویہ رکھیں، ان کو مشورے میں شریک کریں، لیکن بھروسہ اللہ پر کریں اور فیصلے اللہ کے بھروسے پر کریں۔ ایمان کا لازمی تقاضا یہی ہے کہ آدمی کا اصلی بھروسہ اپنے پروردگار پر ہو۔ اسباب وسائل بڑی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن بندہ مومن کے لیے ان کی حیثیت ہمیشہ ثانوی ہوتی ہے۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، یاد کرو جب تم بھاگے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر دیکھ بھی نہیں رہے تھے، اور
اگر اللہ کا پیغمبر تمہارے پیچھے ایک دوسری جماعت میں تمہیں پکار رہا تھا تو اللہ نے تم کو غم پر غم پہنچایا۔ امتحان سے گزرنے کے بعد آئندہ کسی چیز کے ہاتھ سے جانے اور کسی مصیبت کے آنے پر تم رنجیدہ خاطر نہ ہو، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم پر اطمینان نازل فرمایا، ایک ایسی نیند کی صورت میں جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور کچھ وہ تھے کہ جنہیں اپنی جانوں کی پڑی تھی۔ وہ خدا کے متعلق بالکل خلاف حقیقت جاہلیت کے گمانوں میں مبتلا ہو رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان معاملات میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہہ دو کہ تمام معاملات اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، وہ اپنے دلوں میں وہ کچھ چھپائے ہوئے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں ہمارا کوئی دخل ہوتا تو ہم یہاں اس طرح مارے نہ جاتے۔ کہہ دو کہ اگر تم گھروں میں ہوتے تو جن کے لیے قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ کر رہتے۔ لہٰذا اس بات کو ایک مرتبہ پھر اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ سب محض اس لیے ہوا کہ اللہ تمہیں الگ الگ کرے اور تمہارے سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اس کو پرکھے اور تمہارے دلوں کے کھوٹ چھانٹ دے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ دلوں کو جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ دونوں گروہوں کی مٹ بھیڑ کے دن پیٹ پھیر گئے تھے، ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کے گناہوں کی شامت سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے، تاہم اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے، وہ بڑا بردبار ہے۔ ایمان والوں، ان منکروں کی طرح نہ ہو جاؤ جن کے اعزاء و اقربا کبھی سفر پر جاتے ہیں یا کسی جنگ کے لیے نکلتے ہیں اور ان کو موت آ جاتی ہے تو ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے۔ یہ اس لیے کہ اللہ اس چیز کو ان کے دلوں کی حسرت بنا دے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی مارتا اور جلاتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ اللہ کی نگاہوں میں ہے۔ اور اس